اور مرکزی صدر عمیر مسعود صاحب، آپ تمام میڈیا کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیشہ سے کسانوں کے لیے آواز بلند کی اور مظلوم کسانوں کا ساتھ دیا، خواہ وہ دھرنا ہوا، خواہ وہ گندم کا ایشو ہوا، جس ایشو پہ بھی ہم نے بات کی اور میڈیا نے ہماری آواز کو بلند کی۔ اس دفعہ کسان کا تاریخی معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب حکومت نے نہ صرف گندم خریدنے سے انکار کیا بلکہ کسانوں کا مذاق اڑایا، احتجاج کرنے والے کسانوں پہ لاٹھی چارج کیا اور ان کو گرفتار کیا، بلکہ ان کا یہ بتایا گیا کہ آپ کسی تنظیم کے اعلیٰ کار ہیں۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم نہ خریدنے کی منطق یہ پیش کی کہ ہم نے گندم نہ خرید کر کے کرپشن کا رستہ روک دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ حرکت ان کے اسمان بزدار کا پلس ہونے کا ثبوت ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ گندم کی خریداری کا سسٹم جو صدیوں سے چل رہا ہے اور جو فوڈ ڈپارٹمنٹ خرید رہا ہے وہ کس طرح کی کرپشن ہے۔ ہم ڈائریکٹ کسان فوڈ کو دیتے ہیں، فوڈ سینٹر بنے ہیں اور ہماری زمینوں کی فردوں پہ ہمیں پیسے ملتے تھے، تو ان کو اندازہ ہی نہیں کہ گندم کس طرح کاشت اور کس طرح کا ان کو زراعت سے اس کو کوئی آگاہی نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح بزدار تھے، اسی طرح مجھے تو آج ان کی سپیچ سے لگا کہ یہ پلس عثمان بزدار ہے۔ اور دوسرا، ابھی انہوں نے جو اعلان کیا 100 دن حکومت کے بعد کہ میں نے مہنگائی پہ کنٹرول کر دیا اور آٹا سستا ہو گیا، سوجی اور میدا بھی سستا ہو گیا۔ مریم صاحبہ، آپ نے ایک بھائی کا گوشت کاٹ۔ تمام میڈیا کا مشکور ہوں جس طرح انہوں نے ہمیشہ سے، اور خاص کر جو ابھی گندم کے ایشو پہ میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا اور کسانوں کا ساتھ دیا۔ کسانوں کا تاریخی معاشی قتل ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب حکومت نے نہ صرف گندم خریدنے سے انکار کیا بلکہ کسانوں کا مذاق بھی اڑایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین، گندم خراب ہو گئی ہے، وہ ہم اس کا آکشن کرنے لگے ہیں، جبکہ وہ گندم آج بھی ٹھیک اور 1 سال تک ٹھیک رہے گی، کیونکہ پنجاب کی گندم اور پاکستان کی گندم 2 سال تک خراب نہیں ہوتی۔ تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ سے اور خاص کر پرائم منسٹر سے، دیکھیں ہم 8 دن پنجاب بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھے رہے، بلوچستان سی ایم جو تھے وہ آئے، وہ ہم سے مذاکرات کیے، جو سولر پہ ہمیں سبسڈی مل رہی تھی 16,000 روپے کے حساب سے، انہوں نے وہ بھی معاف کروایا اور 2 ارب کا بل کو انہوں نے ہمارے لیے پے کیا، اور 8 دن ہم بلوچستان اسمبلی کے سامنے بیٹھے رہے، ہمیں ایک پتھر تک بھی نہیں مارا گیا، اور اب ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں گرفتاریاں اور ہمیں ڈنڈے مارے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب میاں میر صاحب بجٹ پہ بات کریں سکتے، لیکن 8 میٹنگیں ہو چکی ہیں شوگر پہ۔ شوگر مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ 20 سے 25 لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شوگر ایکسپورٹ کرنے دی جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے ہفتے آپ کو ایک خبر مل جائے گی کہ چینی کو ایکسپورٹ کیا جائے۔ دیکھیں کروڑوں کسانوں کی فصل کو روکا جاتا ہے، 10 سے 15-20 لوگ جو ہیں ان کی چینی کو باہر بھیجنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اتنی سپیڈ سے تیاری ہو رہی ہے کہ چینی کو ہم ایکسپورٹ کریں۔ ہاں، کسانوں کو ابھی تک تقریباً کوئی 15 سے 20 ارب روپے ابھی تک شوگر مافیا نے میرے کسانوں کو پیمنٹ نہیں دی، لیکن ان کے اپنے پہ آئی ہے، وہ بھی نہیں، ان کا ریٹ جو ہم سے انہوں نے خریدا ہے اس سے بہتر ریٹ پہ مارکیٹ میں شوگر بک رہی ہے، لیکن زیادہ پیسہ کمانے کے لیے اور گورنمنٹ سے جو اس کا ریلیف لیتے ہیں اس کے لیے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری شوگر جو ہے نا ایکسپورٹ کی جائے۔ وہاں میں آج بلوچستان سے ابھی آیا ہوں، اس دفعہ مجھے ابھی اندازہ ہوا کہ ہر سال گندم بھی پوری ہوتی ہے اور چینی بھی پوری ہوتی ہے، اور یہ سمگلنگ ہو جاتی تھی۔ اس دفعہ پہلی دفعہ میں نے بارڈروں پہ دیکھا ہے کہ چینی بھی سمگلنگ نہیں ہوئی اور گندم بھی سمگلنگ نہیں ہوئی۔ جس نے بھی کیا ہے ہم ان کے مشکور ہیں کہ اس ٹائم بلوچستان دیکھ لو، ٹرک بھرے کھڑے ہیں، 6 مہینے 4 مہینے سے لینے لگی ہوئی ہیں، لیکن سمگلنگ بند ہے اس وجہ سے، ورنہ یہ چینی کب کی سمگل ہو جاتی۔ اسی طرح گندم بھی ہم نہیں کہا پوری، ہماری گندم پوری ہوتی تھی لیکن بارڈر کے ذریعے گندم سمگل کر دیتے تھے اور پھر گندم کو باہر سے امپورٹ کرتے تھے۔ تو خدا کے واسطے اگر اس ملک میں ترقی آنی ہے تو کوئی ایسی ادارہ نہیں، کوئی ایسی انڈسٹری نہیں، پوری دنیا سے بھیک مانگ لیں آپ کو کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر سپیڈلی آپ نے ملک نے ترقی کرنی ہے، کسانوں کے ساتھ بیٹھیں، نہ بیٹھیں ہم پہ، زراعت پہ ریسرچ کریں، زراعت پہ کام کریں، ہر 6 مہینے بعد ہمیں آپ بتائیں
کہ عالمی مارکیٹ میں اس ٹائم اس فصل کا یہ ریٹ ہے، ہم وہ فصل کاشت کریں، آپ اس کو ایکسپورٹ کریں، آپ اربوں ڈالر منگوائیں اور آپ بھی خوشحال ہو اور کسان کو بھی خوشحال کریں۔